اب جماعت اسلامی بھی کہتی دھاندلی ہوئی، پی ٹی آئی نے نتائج مسترد کر دیے، تحریک لبیک والوں نے نتائج مسترد کر دیے، باقی چھوٹی پارٹیوں نے نتائج مسترد کر دیے۔ ایک بھی صاحب کے نظام پہ مطمئن نہیں ہے، یہ کس چیز کا الیکشن ہے؟ اس نظام کے خلاف نکلیں، اکٹھے ہو کے کوئی جلوس اور دھرنا اس نظام کے خلاف دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کراچی اور حیدرآباد اور کچھ مختلف اضلاع سندھ کے بلدیاتی انتخابات بالآخر ہو گئے۔ بہت شور تھا، بار بار ملتوی کیے گئے، اور اب بھی ملتوی کروانے کے لیے ایم کیو ایم نے دھمکی دی، بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، لیکن الیکشن ہو گئے اور دوسرے دن رات کو رزلٹ جو آیا ہے اس کے مطابق پی پی 93، جماعت اسلامی 86 اور پی ٹی آئی 40 یو سیز میں کامیاب ہوئی۔ مسلم لیگ نون شاید 7 سیٹوں پہ، جے یو آئی 3 سیٹوں پہ، اور تحریک لبیک 2 یو سی میں کامیاب ہوئی۔ دنیا حیران ہے، کراچی کی تاریخ ہے، کراچی کبھی بھی پیپلز پارٹی کا نہیں رہا، اس لیے کہ پیپل پارٹی نے کراچی کے ساتھ ہمیشہ دھوکہ کیا، زیادتی کی۔ اب بھی آپ دیکھ لیں، مسلسل 15 سال سے پیپل پارٹی حکمران ہے کراچی میں، صوبہ سندھ میں، لیکن جو حال ہے وہاں کراچی کا، لوگ دیکھ کے توبہ توبہ کرتے۔ ان کو ووٹ کیسے مل گئے وہاں سے؟ جو مہربان تھے، ان سے لاڈلے نے فرمائش کی تھی کہ ہمیں کچھ جیالہ میئر چاہیے کراچی کا، کراچی اور حیدرآباد میں میئر جیالہ ہوگا، یہ فرمائش کی تھی۔ اور ابھی تک چونکہ حاجی صاحب کی ٹیم کچھ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ فرمائشیں پوری کرے گی، ان کی ناز نخرے اٹھائے گی، بلاول صاحب کے بھی اور مریم نواز صاحبہ کے بھی۔ اور پاکستان کی سیاست جو ہے، وہ پاکستان کی جمہوریت جو ہے، پاکستان کے عوام کی رائے جو ہے، ان لاڈلوں کی بھیڑ چڑھتی رہے گی۔ میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ انتخابات کا جو سسٹم ہے پاکستان میں، یعنی رات پریزائڈنگ آفیسر کو اغوا کر لیا گیا، ڈبے غائب کر دیے گئے، اور فوٹیج آ گئی ہیں، ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کے ڈبے بھرے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن صاحب کوئی ایکشن نہیں لیں گے، اس پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کی ویڈیو دیکھ کے ایکشن لینے کی بجائے ویڈیو دینے والوں کو کہا کہ ثبوت پیش کرو، اور الٹا ڈانٹ ڈپٹ ان کی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کون سی ایسی سائنس تھی کہ جو ایک حلقہ جس کا ووٹر 700، 800، 1000، 1500، میں بہت کم دیکھا 1000، 1500، زیادہ 700، 600، 500، 400، 300، 400، 500، 1000 ووٹ گننے میں 2 دن لگ گئے، جو آدھے گھنٹے کا کام ہے۔ قومی اسمبلی کی گنتی، قومی اسمبلی کے حلقے کی گنتی، رزلٹ رات 9-10 بجے تک تیار ہو جاتے ہیں اور نشر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بہت سارے حلقوں کے مکمل ہو جاتے ہیں، اور جس میں 70، 80 ہزار، لاکھ ووٹ پڑتا ہے، اس کے رزلٹ تیار ہو جاتے ہیں 2-4 گھنٹوں میں۔ یہ 400، 500، 600 ووٹ کی گنتی جو ہے، یہ اس میں 2 دن لگے، یہ عام بچہ سمجھ سکتا ہے کہ 2 دن کیا ہوتا رہا۔ اگر ایسے ہی الیکشن کروانے تو پھر ویسے مہربانی کریں، ملک جس کو بٹھانا ہے بٹھا دیں،
کہ یہ پنجاب اس کا ہے، سندھ اس کا ہے، خیبر پختونخوا اس کا ہے، مرکز اس کا ہے، بلوچستان اس کا ہے، پھر یہ الیکشن والا تکلف کرنے کی، قوم کو اس مصیبت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاحب ایم کیو ایم والوں نے پریس کانفرنس ایک رات پہلے کی بائیکاٹ کی، خوف و ہراس پھیلایا، ڈرایا دھمکایا، اور خود حکمرانوں نے، وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے، حالات بڑے خراب ہیں، کو بڑا حادثہ ہو جائے گا، کو خون خرابہ ہو جائے گا، یہ کہتے رہے، ڈرایا لوگوں کو کہ ووٹر نہ نکل سکیں۔ اور پھر جس دن الیکشن ہو گیا تو وہ جو 3 گروپ اکٹھے کیے گئے، وہ پھر آ گیا ٹی وی پہ، انہوں نے 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے آ کے کہا دیکھو جی عوام نے بائیکاٹ کر دیا، عوام نے فیصلہ دے دیا، ریفرنڈم ہو گیا، ہماری اپیل پہ لوگ گھروں میں رہے۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ ابھی چند مہینے پہلے قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا 240 کا، تو وہاں آپ کو 10,000 ووٹ ملا، 10,000 ہی لبیک کا تھا، آپ 62-63 ووٹوں سے جتوائے گئے، تو اس وقت تو آپ نے اعتراض نہیں کیا کہ عوام گھر بیٹھ گئے، عوام نے بائیکاٹ کر دیا، ریفرنڈم ہو گیا۔ قومی اسمبلی کا حلقہ جہاں سے کسی زمانے میں آپ کا 1.5 لاکھ ووٹ نکلتا تھا، وہاں آپ کو 10,000 پڑا، 10,000 لبیک کو پڑا، اور پیپل پارٹی کو 2-3 ہزار پڑا ہوگا۔ ٹوٹل ووٹ 3.5 یا 4 لاکھ ووٹروں میں سے ٹوٹل ووٹ 20,000 پڑا۔ اس وقت آپ نہیں آئے میدان میں، عوام نے بائیکاٹ کر دیا۔ تو یہ عوام کا بائیکاٹ۔ اچھا، دوسرے حلقے میں جہاں خان صاحب کھڑے تھے، وہاں ان کا خان صاحب خود کھڑے تھے، ہاں ایک پہلے ان کے ایک امیدوار کھڑے تھے محمود مولوی صاحب، 30,000 25-30 ہزار ان کو ملا، ہارنے والوں کو 10-10 ہزار ملا۔ کوئی اعتراض کسی نے نہیں کیا کہ ووٹ کی شرح جو ہے وہ بہت کم ہے۔ صاحب اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے بائیکاٹ کیا تو لوگوں نے بائیکاٹ کیا، اصل بات یہ ہے کہ عوام نے سسٹم پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ عوام ووٹ، جب عوام کو پتہ ہے کہ جرلو چلے گا، ہم ووٹ کسی کو ڈال کے آئیں گے، اور 2 دن بعد گنتی کر کے مرضی کے بندوں کے ٹیلی فون آتے رہیں گے، اس کو جتوا دو، اس کو جتوا دو، رزلٹ وہی آئے گا جو وہ چاہیں گے، تو ہمیں جانے کا کیا فائدہ ہے؟ لوگوں نے اس لیے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا انتخابات میں، اور جب لوگ عدم دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے تو سب سے بڑا نقصان یہی ہوگا کہ دھاندلی کرنے والوں کو کھلا موقع مل جائے گا، وہ خود ہی اندر بیٹھے ٹھپے لگائیں گے، اور ووٹر ووٹ ڈال کے گھر چلا جائے گا تو وہ مرضی کے نتائج دیں گے۔ اب جماعت اسلامی بھی کہتی دھاندلی ہوئی، پیپل پارٹی کے کچھ لوگ بھی رات سعید غنی کہہ رہا تھا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو بھی شکایت ہے کہ ہمیں فارم کچھ دیا گیا ہے، رزلٹ کچھ آیا۔ پی ٹی آئی نے نتائج مسترد کر دیے، تحریک لبیک والوں نے نتائج مسترد کر دیے، باقی چھوٹی پارٹیوں نے نتائج مسترد کر دیے، تو کوئی ایک بھی انصاف کے نظام پہ مطمئن نہیں ہے۔ یہ کس چیز کا الیکشن ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ زبردستی، جو میں نے عرض کیا ہے نا، اب مرضی کی حکومتیں قائم، نامزد کر دیں، انتخاب کا نام نہ لیں۔ اس لیے میں دینی جماعتوں سے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ اس نظام کے خلاف نکلیں، اکٹھے ہو کے کوئی جلوس اور دھرنا اس نظام کے خلاف دیں۔ اس نظام کے بعد رات سعید غنی نے کہا چلیں جو ہو گیا ہے سو ہو گیا، شکایتیں ہمیں بھی تھیں، ان کو بھی شکایتیں ہیں، ماضی کو بھول جانا چاہیے، آگے کی بات کرنی چاہیے۔ تو یہی صاحب جنرل الیکشن میں بھی ہوگا۔ خان صاحب، جنرل الیکشن میں یہی کچھ ہوگا، اور کہا جائے گا کہ آپ ماضی کو بھول جائیں، جو ہم نے کرنا تھا کر دیا ہے، اب آگے چلیں۔ خالی الیکشن پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں کہ الیکشن سے سارے ملک کے حالات بدل جائیں گے اور سارے اچھے لوگ آ جائیں گے اور آپ کی حکومت آ جائے گی اور آپ جیت جائیں گے۔ یہاں ہم نے بڑے الیکشن دیکھے ہیں 85 سے، بلکہ 70 والے بھی دیکھے، اور 85، 88، 90،
93, 97, 2002, 2008, 2013, 2018, کوئی ایک الیکشن مجھے بتا دیں جو دھاندلی زدہ نہ ہو، جہاں جھرلو نہ چلا ہو۔ تو یہ پھر مذاق ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے عوام کے ساتھ کہ الیکشن کے نام پہ آپ قابض ہو جائیں اور 5 سال ان کے سروں پہ، ان کی گردنوں پہ مسلط رہیں اور ان کو مہنگائی کی اذیت سے دو چار کریں، آٹا بھی ان کی پہنچ سے دور کر دیں، بجلی بھی ان کی پہنچ سے دور کر دیں، گیس ان کے گھروں میں آئے نا، اور آپ کہیں ہم حکمران ہیں۔ اور مولانا فرماتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے ہی نہیں، ہم مدت پوری کریں گے، مدت سے بھی 1 سال اور آگے جائیں گے، ہم گند صاف کریں گے۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں گند اب پڑا ہوا ہے، 13 پارٹیوں نے مل کے جو گند کیا ہوا ملک کے ساتھ، اس سے نجات کے لیے عوام کو نکلنا پڑے گا۔ ایک بندہ آٹے والی لائن میں لگا مر گیا، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، کوئی ایک ڈی سی بھی مستعفی نہیں ہوا۔ صوبائی حکومت تو دور کی بات ہے، وفاقی حکومت دور کی بات ہے، کوئی ڈی سی بھی مستعفی نہیں ہوا، اور کوئی دوسرا بندہ احتجاج کے لیے بھی نہیں نکلا۔ جب قوموں کا ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر ان پہ ایسے ہی حکمران مسلط کیے جاتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارا ضمیر جاگ جائے اور ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔